ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر دیکھیے کتنا عجیب سا سوال پوچھا. اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں زیادہ تر مردوں کا ذکر ہوتا ہے, مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو مردوں کے تعلق سے, اگر خطاب کیا جاتا ہے تو بھی مردوں کو, مخاطب بھی کیا جاتا ہے تو مردوں کو, ہمارا ذکر نہیں ہوتا, ہمارا نام ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی ایسی کیا بات ہے؟ ما ارى كل شيء الا للرجال وما ارى النساء يذكرن بشيء. عورتوں کا تو اس کے اندر ذکر آتا ہے تو بہت تھوڑا سا آتا ہے, زیادہ تر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے, مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے, مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے, ہمارا ذکر کیوں نہیں آتا؟ حدیث کے اندر آتا ہے فنزلت هذه الآية, تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. کون سی آیت کریمہ ہے؟ ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. آگے ذکر, یہ سوال آتے تھے اس زمانے کی عورتوں کے دماغ میں. قرآن میں ہمارا ذکر ہو, قرآن میں ہمارا نام آئے, اللہ ہمیں مخاطب کرے. یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان ہو. فرمایا ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمومنین والمومنات, اور بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات, اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں, والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کو یاد کرنے والے اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. 10 جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, 10 مردوں کے لیے, 10 عورتوں کے لیے. تو یہ تھی مسلمان عورتیں, ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی کہ مسلمان عورتوں کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں, کیا صفات ہوتی ہیں. مسلمان ہو, مومن ہو, مسلمان ہو, مومنہ ہو, صبر کرنے والی ہو, سچ بولنے والی ہو, یہ صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں ساتھ. تو وہ اپنی ایک بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر. ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ایمان ہے. حالانکہ مردوں کے لیے بھی ہے, لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے میں زیادہ تر عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے اور سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے. اور اگر اس بات کو نوٹ کر لینا, اور اگر وہ واقعی سچی مسلمان عورت ہے تو کیسی بھی مصیبت آ جائے, کیسی بھی پریشانی آ جائے, کیسی بھی دکھ ہو, کیسی بھی تکلیفیں ہوں, وہ اپنے ایمان کا سودا کر ہی نہیں سکتی. مسلمان ہو ایمان کا سودا کر لے, مسلمان ہو عقیدے کا سودا کر لے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان عورت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے, اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اور ایمان بڑی پیاری چیز ہے دوستو, یہ جس کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر وہ طاقت بھر دیتا ہے کہ ساری دنیا سے اکیلے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے, لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا.
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا. مشہور صحابیاں ہیں حضرت خنسا, ان کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہوں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے قبیلے کی بیٹی ہیں. قبیلہ بہت بڑا ہے اور باپ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے, یعنی بڑے قبیلے کی بھی بیٹی ہے اور باپ بھی قبیلے کا سردار ہے. اور حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑی شاعرہ ہے. عرب کا ماحول تھا, عرب کا رواج تھا, لوگ شاعری کیا کرتے تھے, مرد بھی شاعری کرتے تھے, عورتیں بھی شاعری کیا کرتی تھیں. یہ اپنے قبیلے کی بہت بڑی شاعرہ بھی تھی, بہت بڑی شاعرہ تھی. دو بھائی تھے, جنگیں ہوتی رہتی تھی. قبیلہ اسد کے ساتھ میں ان کے قبیلے کی جنگ ہوئی. دونوں بھائیوں نے جنگ کے اندر شرکت کی اور دونوں بھائی اسی جنگ کے اندر مار دیے گئے. مورخین نے لکھا ہے حضرت خنسا پہلے شعر و شاعری کم کیا کرتی تھیں, لیکن جب دونوں بھائی ایک جنگ کے اندر مارے گئے تو اپنے بھائیوں کی موت کو, اپنے بھائیوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کی یاد میں سینکڑوں ہزاروں شعر لکھے, مرثیے لکھے اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتی تھیں اور روتی جاتی تھیں. جوانی کا عالم ہے, دونوں بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور دونوں بھائی ایک جنگ کے اندر مار دیے گئے ہیں. شاعرہ ہے, اپنے غم کو شعر کے انداز میں باہر نکال رہی ہے. کون ہے؟ حضرت خنسا, نام یاد رکھیے گا. ایک وقت آیا, مسلمان عورتوں غور سے سن لو, ایک وقت آیا مکہ فتح ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی, اسلام لائی, مسلمان ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے. یہ وہی خنسا ہے, آج بڑھاپے کا عالم ہے, آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, خلیفۃ المسلمین ہے اور ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے. ایران کی طرف سے ان کا سب سے بڑا سپہ سالار رستم اپنی فوج کو لے کر آیا اور ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. جنگ قادسیہ کا موقع ہے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میری یہ آرزو ہے, اور سے سننا, یہ ایمان کی طاقت, یہ ایمان کی قوت کا میری یہ آرزو ہے, او میرے بیٹو تم چاروں کے چاروں جاؤ اور اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ, اس جنگ کے اندر چلے جاؤ. ایک بیٹا کہنے لگا اماں 3 لوگ جاتے ہیں, ایک رک جاتا ہے. پوچھا کیوں رک جاتے ہو؟ کہا اماں تم بوڑھی ہو گئی ہو, تمہارا ساتھ دینے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے, آنکھوں کی روشنی بھی تمہاری دھیمے دھیمے کر کے کم ہوتی جا رہی ہے, اماں ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں, 3 بھائیوں کو ساتھ میں بھیج دیتے ہیں. کہا نہیں تمہیں یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم بھی ساتھ میں جاؤ. میرا تو یہ ارادہ ہے, میری تو یہ خواہش ہے کہ جنت کے اندر چاروں کونوں سے تم میرے پاس میں آؤ, چاروں کونوں سے تم مجھے اپنے پاس میں بلاؤ. یاد رکھیے گا یہ وہی عورت ہے جوانی کے عالم میں جب ان کے 2 بھائی ختم ہوئے تھے تو انہوں نے سینکڑوں شعر ان کی یاد میں لکھ دیے تھے, یاد کر کر کے رویا کرتی تھی. اسلام لے آئی, جنگ قادسیہ کا موقع ہے, 4 بھائی یا ان کے 4 بیٹے جنگ کے اندر جاتے ہیں اور جنگ کے اندر اسی قادسیہ کی جنگ کے اندر 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں ان 4 کو مار دیا جاتا ہے. ایک آدمی دوڑا دوڑا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا او بوڑھی اماں تیرے 4 بیٹے جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں, 4 بیٹوں کو جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے. یہ وہی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جوانی کے عالم میں
اپنے دو بھائیوں کی موت کو برداشت نہیں کر پائی تھی، آج ایمان لانے کے بعد بڑھاپے کے عالم میں نابینا ہونے کے باوجود بھی جب ان کو چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور آواز لگائی، الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔ کیا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان سے مسلمان عورت کبھی سودا نہیں کرتی۔ الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چاروں بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرما دیا۔ وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، نوحہ نہیں کیا، چیخا نہیں، چلایا نہیں، اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا جیسا کہ ہمارے یہاں مسلمان عورتوں کے کام ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی مسلمان عورتیں، میری ماں بہنوں ذرا دیکھ لو، ایک ساتھ چار بیٹوں کی موت کی خبر ان کو پہنچ رہی ہے، ایک ساتھ چار بیٹوں کی شہادت کی خبر ان کو پہنچ رہی ہے، نوحہ نہیں کیا، چلائی نہیں، گریہ بھی زبزاری نہیں کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چاروں بیٹوں کو شہادت سے سرفراز فرمایا، اور میں یہ امید بھی کرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاروں بیٹوں کو اور مجھے جنت کے اندر ایک ہی جگہ پہ اکٹھا فرما دے گا۔ یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آئی یہ طاقت؟ ایمان کی طاقت ہے۔ تو ایمان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں۔